بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس واقعے کا ذکر کریں گے جس میں یزید کی قبر کو کھدوایا گیا۔ آخر اس واقعے کی کیا وجہ تھی؟ کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا؟ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا؟ یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو اپنی زندگی میں ہی جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بہت پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے یزید کے بیٹوں کی تربیت بہت محنت سے کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المحسوس کو بہت تکلیف پہنچی۔ چونکہ آپ کا دل اہل بیت کے لیے بہت تڑپتا تھا، اس لیے آپ نے یزید کے دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی۔ معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تحت نشین بنا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تحت نشین بنا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کیں اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ معاویہ ابن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کیں اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دور تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا، اور اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کی طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کی رگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے اللہ کی حمد کی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز ان کا حل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس بات پر قابض رہا اور اس کا نفس اسے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین ظلم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ ابن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کی زبان رک گئی اور وہ کافی دیر تک بلند آواز سے روتا رہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا۔ اس نے کہا، اے لوگوں، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین امام حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ ابن یزید منبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں و دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے
تو اس کی ماں نے کہا کاش تم حیض کا چیتھرا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مردان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بڑے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی معاویہ ابن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ 684 عیسوی سے 685 عیسوی تک مروان بن حکم نے حکومت کی تھی۔ اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 تا 705 تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی تھی۔ پھر 705 تا 715 عیسوی تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اس کے دور میں سندھ اندلس اور دیگر بہت سی سیاسی فتح ہوئی۔ اس کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ 715 تا 717 عیسوی تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبدالعزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 تا 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلطان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغڈور سنبھالی رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید ابن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی اور 750 میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈر چوک حکمران تھا۔ اس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور اس طرح بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور اس کے بھائی ابو العباس الفصاح کو حکمرانی سونپی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ اس نے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئیں۔ بنو عباس کے حکمران ابو العباس الفصاح نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کی قبر کھول کر اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کی زیر نگرانی میں کھدوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدہے کے سوا کچھ نہ تھا۔